بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی کچھ لمحات پہلے جب علماء کرام سے آن ایئر بات ہو رہی تھی تو جس طرح وہ فوکس کر رہے تھے کہ قرآن کریم پڑھنا تو بہت بہتر ہے ہی، تلاوت ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے، نور ہے، ثواب کا تو کیا ہی بے حساب ثواب ہے، لیکن بہت ضروری یہ بھی ہے کہ قرآن کی آیت ترجمے کے ساتھ بھی پڑھی جائے، تفسیر بھی دیکھی جائے، کوئی واقعہ ہے تو جانا جائے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم بس ایک آیت پڑھ کے نکل گئے، اور علم اگر ہو تو بہت اچھا ہے کہ اس کے پیچھے بات کیا ہے۔ تو یہ قصائص کے سیگمنٹ میں ایک کوشش ہماری یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر میں اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھتا ہوں کہ میں سیکھوں، وہاں جو ہمارے خاص طور پہ جو ننھے دوست ہوتے ہیں، بزرگان تو سب جانتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، جو ننھے دوست ہوتے ہیں، وہ ہم سب مل کے سیکھیں بھی کہ بھئی یہ آیت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ تو آج بھی جس واقعے کی دوسری قسط ہے اور ہوپ فلی آخری قسط، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے یا کچھ، اور اس میں اس کے پیچھے ایک واقعہ چھپا ہے، اور وہی واقعہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور اس واقعے کے آخر میں اب سے کچھ منٹ بعد جب میں وہ آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس سے پہلے جب مجھے یہ قصہ نہیں معلوم تھا میں نے بھی آیت پڑھی اور آگے نکل گیا۔ اب جب یہ قصہ معلوم ہوا، اب جب بھی میں آیت پڑھوں گا تو اٹ ول میک اے لاٹ آف سینس کہ اچھا یہ اتنی اہم آیت ہے، ہر آیت ہی اہم ہے قرآن کی ظاہر ہے، لیکن اچھا اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اس واقعے کے آخر میں یہ آیت بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر آپ کی نظر سے جب بھی آیت گزرے گی تو آپ اس کا لطف لیں گے۔ لطف لینے کا مطلب ہے کہ آپ اندازہ ہوگا کہ یہ کیا بات کیا ہو رہی ہے۔ خلاصہ کیا تھا اب تک کی داستان کا؟ یہ ایک بادشاہ کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ ہے، اور یہ میں نے کہا قرآن میں ہے، یہ بادشاہ ہے، بہت خوفزدہ ہے۔ خوفزدہ کس بات سے ہے؟ اس کا سامنا ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سے۔ یہ بادشاہ ڈرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ہاتھوں میری سلطنت ختم نہ ہو جائے، بہت ڈر رہا ہے اب یہ۔ تو اس کی قوم میں ایک اللہ والا ہے، بہت اللہ والا ہے، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے قرآن کریم میں، اتنا اللہ والا۔ یہ بادشاہ اللہ والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ ایک کام کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف آپ بد دعا کیجئے۔ یہ ایسا اللہ والا ہے کہ اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، یہ جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے۔ لیکن اب عجیب معاملہ ہے کہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرو۔ اب جب اس سے اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے کا کہا گیا، اس نے انکار کر دیا، میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ والا تھا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا؟ حکمت عملی کے طور پر بادشاہ کی طرف سے اسے بے پناہ نوازا جانے لگا، مال دولت سب کچھ دے دیا اس کو۔ اس سب کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ اب کہ جب کچھ عرصے بعد دوبارہ بادشاہ اس کے پاس گیا ہے اور اس سے وہی گزارش کی ہے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کریں، نعوذ باللہ، تاکہ یہ معاملہ ٹل جائے۔ تو کل ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ نہ اس نے پہلے کی طرح نہ کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا، نہ اس نے ہاں کہا کہ اچھا میں بد دعا کر دیتا ہوں۔ پھر اس نے کیا کہا، یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کل عرض کریں گے، یہ بتاتے ہیں۔ اب اس بادشاہ نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا اچھا میں یہ کروں گا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، اس بارے میں استخارہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی طلب کرتا ہوں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس بارے میں۔ اب بادشاہ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اب ہم نے اس کو جتنا نواز دیا ہے، اس واقعے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کی دولت کی ہوس انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ آخر میں یہ آیت سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ from one extreme to another، literally ایک انتہا سے دوسری انتہا تک۔ میں نے علماء کرام سے کل بات کی، مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ایسی مثال شاید قرآن میں اور کسی شخص کے بارے میں نہیں دی گئی جیسی اس شخص کے بارے میں دی گئی۔ کہاں سے کہاں آیا یا ابھی دیکھیے گا کہ یہ شخص یا بادشاہ جو بھی ہوا، یہ ہوا کیا ہے معاملہ۔ بادشاہ کو یہ تو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ جتنا دنیا کی دولت کا عادی ہو گیا ہے، یہ شخص جس کا نام تھا بلعم بعور، اللہ والا مستجاب الدعوت، تو بادشاہ کو یہ لگا کہ اب اس کے استخارے میں نا وہ بات نہیں ہوگی۔ بہرحال اس نے کہا میں استخارہ کروں گا، اچھا بھائی کرو استخارہ۔ کیا اس نے استخارہ، کیا جواب آیا؟ کہنے لگا استخارے میں نہ مجھے ہاں کا اشارہ ملا ہے نہ مجھے نہ کا اشارہ ملا ہے۔ کہنے لگا میں شش و پنج کا شکار ہو گیا ہوں، کشمکش کا شکار ہو گیا ہوں، کیا کروں؟ یہ اطلاع اس نے بادشاہ کو دی کہ استخارے میں تو جواب ہی نہیں آیا مجھے، نہ ہاں نہ نہ۔ تو بادشاہ بڑا چالاک تھا، بادشاہ نے اس سے کہا کہ آپ کا منصب تو بڑا اعلیٰ ہے، آپ نے آج تک کوئی برا کام نہیں کیا، جو بات غلط بھی نہیں تھی، آپ برا کام کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیے میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میری قوم کو دشمنوں سے بچائیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کیجئے۔ اور اگر یہ چیز
اللہ تعالیٰ ایسا نہ چاہتا تو پہلی مرتبہ کی طرح آپ کو ابھی بھی منع کر دیا جاتا. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے تو مجھے منع ہوا تھا تو میں نے نہیں کیا ہے کام, اب بھی منع ہو جاتا. اس مرتبہ اللہ کی طرف سے خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے. آپ کیجئے بد دعا, یہ اللہ کی نظر میں کوئی برا فعل نہیں ہے. ایک اور روایت بھی, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بادشاہ نے اس سے صاف الفاظ میں دھمکی بھی دی تھی کہ میں نے تمہیں اتنا مال دولت دیا ہے, اتنی عزت دی ہے, اگر اب بھی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا نہ کی جبکہ اللہ تمہیں اسے روک بھی نہیں رہا تو میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. ایک یہ بھی ہے. بہرحال معاملہ یوں ہوا کہ اللہ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا. علماء بھی کچھ یہی بتاتے ہیں کہ یہ استخارے میں کوئی جواب نہ آنا, یہ گویا خداوند تعالیٰ نے اس سے منہ ہی پھیر لیا کہ اتنا بے تکا کام کر رہا ہے, اتنی فضول بات کہ یعنی اللہ کی مرضی پوچھ رہا ہے کس بارے میں, کہ میں اللہ کی نبی کے خلاف بد دعا کروں یا نہیں کروں, اس بارے میں استخارہ مانگ رہا ہے. تو اللہ نے اس سے منہ ہی پھیر لیا, جواب ہی نہیں دیا. جب انسان کی کم بختی آئی ہو, بادشاہ کی بات اس کے دل کو لگ گئی کہ بادشاہ کیا تو ٹھیک رہے, اور وہ اس بات کو دلیل بنا کر کے خواب میں اس کو منع تو نہیں کیا گیا, کنونس ہو گیا. کس بات پر؟ بد دعا کرنے پر. کس کے خلاف؟ اللہ کے نبی کے خلاف. کون ہے یہ؟ اللہ والا ہے. کیا مرتبہ ہے؟ اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. کنونسڈ, ٹھیک ہے, فیصلہ سنا دیا. قصہ مختصر, ابھی اپنی سواری پر سوار ہوا, ابھی اس پہاڑ کی جانب جا رہا ہے کہ جہاں جو اس کا ایک مقام مخصوص تھا کہ جہاں پہ کھڑے رہ کر یہ خاص اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا. بادشاہ خوش ہے کہ اس کی تو دعا آج تک رد نہیں ہوئی. اب یہ شخص سواری پر بیٹھا ہے, عجب نہیں بادشاہ اور باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ ہوں, پہاڑ کی طرف چل دیے ہیں تاکہ دعا کرنا ہے. سواری چل رہی ہے کہ اچانک ایک حیران کن کام ہوا. کیا ہوا؟ یہ شخص اس وقت حیران ہو گیا جب اس کی سواری چلتے چلتے رک گئی. سواری رک گئی. اب اس نے زبردستی سواری کو آگے بڑھانے کی کوشش کی, آگے نہیں بڑھی, اور کوشش کی سواری کو آگے بڑھانے کی. نہ صرف یہ کہ سواری آگے نہیں بڑھی, وہ سواری ایسی اچھلی کہ یہ شخص زمین پر گر گیا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, سواری نے تو ایسے کبھی ایکٹ نہیں کیا. پھر بھی وہ اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ ہو گیا ہوگا, جانور ہے, بدک گیا, خیر ہے, معمول کی بات ہے. یہ سوچ کر دوبارہ سواری پر سوار ہو گیا. سواری نے اس کو دوبارہ گرا دیا. اب وہ پریشان ہوا, اور اگلی جو میں بات بتاؤں گا, اگلی جو خدمت میں آپ کی عرض کرتا ہوں, اس وقت اس کی پریشانی اپنی آخری حدوں کو چھو گئی جب اس سواری کو اللہ تعالیٰ نے گویائی دی, اور سواری اس سے کہنے لگی. کیا؟ بلعم بؤور سے اس کی سواری نے کہا, ارے کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ تم اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہو؟ میں آگے نہیں جا سکتی, میں مجبور ہوں, میرا تو راستہ فرشتوں نے روک لیا ہے. سواری کہہ رہی ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتی. تو اب اس شخص نے کیا کیا کہ کیا اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ جائیے آگے, آپ لوگ دعا کر لیجئے, اتنا واضح اشارہ ہو گیا ہے, اب میں بد دعا نہیں کروں گا, اب میں نہیں جا رہا آگے, میں واپس جا رہا ہوں. جواب, جی نہیں. اس نے سواری کو چھوڑا, دنیا کی دولت, مال, ہوس, سواری کو چھوڑا, پیدل ہی چل دیا بد دعا کے لیے. پیدل جا رہا ہے, بادشاہ ساتھ ہے, قوم کے افراد ساتھ ہیں, پہاڑ پر جا رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے جا رہے ہیں. بادشاہ اس کو حوصلہ دے رہا ہے, کہہ رہے کہاں ہے فرشتہ, کوئی بات نہیں ہے, آپ بد دعا کیجئے, کہاں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. داستان اپنے نقطہ عروج پر پہنچ رہی ہے. یہ پہاڑ پر پہنچ گئے ہیں, سب منتظر ہیں, اب اس کے لب ہلیں گے, اب یہ بد دعا کرے گا, اب اس کا اثر ہوگا. بادشاہ منتظر, رعایا منتظر, بلعم بؤور بھی منتظر, لیکن منتظر سے پہلے مضطرب, مگر بہرحال دعا کرنے پر آمادہ. پہاڑ پر یہ کھڑا ہے, ساری نظریں اس کی طرف ہیں, اس کی نظریں آسمان کی طرف ہیں, اس کا دستے دعا بلند ہوئے. اب جب اس نے ہاتھ اٹھایا, دعا کے لیے لب ہلائے, دعا کے لیے زبان کھولی, عجب معاملہ ہو گیا. کیا ہوا؟ حیرت انگیز طور پر اس کی خواہش کے برعکس اس کے منہ سے بد دعا تو نکلی, لیکن کس کے لیے بد دعا اس کے منہ سے نکل گئی؟ اپنی ہی قوم کے لیے. یہ کیا ہو گیا؟
بادشاہ سٹپٹا گیا، قوم حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اس کو ہم یہاں تک لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنے کے لیے، یہ ہمارے خلاف بددعا کر رہا ہے۔ کیا اس نے اگر اس نے یہی کام کرنا تھا، یہ ہمیں یہاں تک کیوں لایا؟ اس نے کیوں ہمارے خلاف بددعا کر دی؟ کیا اس کا دل پلٹ گیا ہے؟ کیا یہ ہم سے جھوٹ بول رہا تھا؟ بادشاہ حیران، قوم کے لوگ حیران، ارے تمہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کرنی چاہیے تھی، تم نے ہمارے ہی خلاف بددعا کر دی۔ اس شخص نے کہا ارے یہ کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تم یہ نہ سمجھو کہ میں نے جان کر تمہارے خلاف بددعا کی ہے، مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کام کیسے ہوا، میں نے تو اپنے لب ہلائے تھے اس ارادے کے ساتھ کہ میں اللہ کے نبی کے خلاف بددعا کروں گا، نہ جانے کب میرے منہ سے کیا الفاظ ادا ہو گئے۔ یہ معاملہ تو ہو گیا، مگر اصل معاملہ ابھی باقی ہے۔ یہ سنیے آگے کیا ہوا۔ بات یہاں پہ رکی نہیں، اتنی دیر میں سب نے عجب منظر دیکھا۔ یہ شخص جو اللہ والا تھا، اب میں اللہ والا ہے کہ لفظ استعمال نہیں کروں گا، اللہ والا تھا، اب اچانک اس کی زبان اس کے منہ سے نکلی اور اس کی حیت کتے کی زبان جیسی ہو گئی۔ میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں، سخت لفظ ہے، میں کیوں استعمال کر رہا ہوں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کی حیت کتے کی زبان جیسی ہو گئی، اتنی لمبی ہو گئی اس کی زبان، گویا اس کے سینے پر لٹک گئی۔ اب اس نے آخری جملہ جو کہا وہ یہ تھا، میری قوم نے میری مت مار دی، دولت نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا، واپس میرا علم، اب نہ میرا علم میرے کسی کام آیا، اور میری ہوس نے مجھے کتے کی مانند کر دیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ لفظ سخت ہے، لیکن میں نے تکرار کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ کیوں کیا ہے یہ اب آپ سنیے، بس داستان ختم ہو رہی ہے۔ ابھی علماء کرام کہہ رہے تھے نا کہ قرآن پڑھیں تو آیات بھی پڑھیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، اور جانے بھی کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 سے لے کے 177 ہے، اور آپ اس کا ترجمہ سنیے۔ اور میں نے آپ سے کہا، علماء کرام نے مجھے بتایا کہ اس انداز سے شاید ہی اتنی زیادہ تنقید، یعنی کہ ان الفاظ میں جو ابھی سنیں گے، اس انداز سے شاید ہی ہوئی ہو۔ ترجمہ ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے، یہ بلم بعور کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا۔ یعنی ایک ہی جگہ پر قرآن میں اس شخص کا تعارف پہلے کیسے ہو رہا ہے اور ابھی ایک سیکنڈ بعد کیسے ہوگا، دونوں تعارف اس شخص کے سنیے ایک ہی جگہ پر کس انداز سے ہو رہے ہیں۔ ان کو اس شخص کا حال بیان کیجئے، کون شخص؟ جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے آیتوں کا علم دیا، لیکن وہ ان کی اطاعت سے نکل گیا، بس شیطان نے اس کا پیچھا کیا، سو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا فرما دیتے، مگر وہ پستی کی طرف جھک گیا، اس نے خواہش نفس کی پیروی کی۔ آگے سنیے قرآن کے الفاظ، سو اس کی مثال اس کتے کی طرح ہو گئے۔ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں ابھی آیت میں کہا کہ ہم نے اس کو آیات کا علم عطا کیا۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نے خواہشان نفس کی پیروی کی، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کر دو تب بھی وہ ہانپ کر زبان نکالے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دو پھر بھی وہ ہانپ کر اپنی زبان نکالے گا۔ کتے سے تشبیہ دی قرآن کریم نے اس شخص کو جس کے یہ اوصاف بتائے پہلے۔ آخر میں کہا یہ ان لوگوں کی مثال ہے، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ یہ واقعات بیان کیجئے تاکہ غور و فکر کریں کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، بس وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی آیات کو پڑھنے، سمجھنے، ان پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تکذیب کرنے سے بچائے، خواہشان نفس کی پیروی کرنے سے بچائے۔ کل ایک نئی داستان کا آغاز انشاءاللہ۔